چیف جسٹس یاحیہ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ختم۔ اجلاس میں ججز کے خلاف شکایات اور کونسل رولز میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں ججز کے خلاف شکایات کا بھی جائزہ۔ ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر ان کے نام پبلک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اجلاس میں جن ججز کے خلاف شکایات نمٹائی جاتی ہیں ان کے نام پبلک نہ کرنے کا فیصلہ۔ جی ٹی روڈ پر پاور شو کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور قافلے کی صورت میں لاہور روانہ۔ تحریک انصاف کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے قافلے میں 300 سے زائد گاڑیاں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی قافلے میں صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ بریسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم کا پیغام لے کر لاہور جا رہے ہیں۔ آج ہماری تحریک شروع نہیں ہو رہی، صرف ایک میٹنگ کے لیے لاہور جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹیرین قافلے میں شامل ہیں، گرفتاریاں ممکن نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، قاف لیگ کے چودھری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب سے بڑھ گیا۔ آئی ایم ایف شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی 1,953 ارب خسارے کے ساتھ ٹاپ پر ہے۔ کیسکو کا خسارہ 770 ارب 60 کروڑ، جبکہ پیسکو کے نقصانات 684 ارب 90 کروڑ روپے تک پہنچ گئے۔ پینشن کی مد میں 17 کھرب روپے تک واجبات ادا ہونے لگے۔ اداروں کا گردشی قرضہ 49 کھرب روپے ہو گیا۔ شناخت کی بنیاد پر معصوموں کا قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کی عکاسی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے نمائندہ وفد کی ملاقات میں گفتگو۔ بلوچستان میں امن و امان، انسانی حقوق اور سماجی ترقی کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے ایچ آر سی پی کے وفد کو صوبے کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے متعلق تصور اور زمینی حقائق میں فرق ہے۔ یہ جاننا ناگزیر ہے کہ ریاست مخالف عناصر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیاں حقوق کے لیے نہیں، پاکستان کو توڑنے کے لیے ہیں۔ نہتے مسافروں کی شناخت کی بنیاد پر قتل کس انسانی حق کی جنگ ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا بلوچستان انفارمیشن کمیشن غیر فعال ہونے پر اظہار تشویش۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کو خط، بلوچستان میں انفارمیشن کمیشن کو فنکشنل کرنے کا مطالبہ۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت معلومات تک رسائی کے حق کو یقینی بنانا ہے۔ انفراسٹرکچر فنڈز نہ ہونے کے سبب بلوچستان انفارمیشن کمیشن غیر فعال ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی سے پنجاب کی فضا سوگوار۔ فتنہ ہندوستان کی بزدلانہ کارروائی میں شہید ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں تدفین۔ خانے وال کے رہائشی غلام سعید کی میت گھر پہنچنے پر والد بھی چل بسے۔ دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا۔ سانحال اور الائی کے شہداء کی لاہور، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، ڈی ٹی خان، دنیا پور، اٹک میں تدفین۔ سی ٹی ڈی تھانہ جوب میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ قتل، انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات شامل۔ دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس میں شناخت کے بعد 9 مسافروں کو گولیاں مار دی تھیں۔ اور تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے نے ضلعی انتظامیہ اور مقامی آبادی کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ عوام دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ڈیم سے پانی کے اخراج سے پانی کی سطح 2,60,000 سے 2,70,000 کیوسک تک پہنچنے کا امکان ہے۔ پولیس کی بروقت کارروائی، تھانے پر فتنہ الخارج کا حملہ ناکام بنا دیا۔ 10 سے 12 دہشت گردوں کی مورچہ زن ہو کر حملے کی کوشش کی۔ پولیس کی جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور۔
पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IGKP और RP बनू का एहलकारों को खराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। DGISPR की आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और DGISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामिया नशिस्त का एहतमाम। शुरका ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। पाकिस्तान और आज़रबाईजान में कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारिक का बाकू का सरकारी दौरा। आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। कानूनी इस्लाहात, अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देरपा इश्तराक के अमल का अज़्म दोहराया। भारतीय मुसाफिर तैयारा दोनों इंजन्स को ईंधन सप्लाई बंद होने से तबाह हुआ। अहमदाबाद हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। कॉकपिट रिकॉर्डिंग के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के फर्क से खुद ब खुद बंद हुए। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद हुआ, जहाज नीचे आने लगा। एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के दौरे चीन का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर 14 और 15 जुलाई को चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। 5 साल बाद किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया में आया। बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। भारत की जानिब से रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत न करने के लिए पुरकशिश ऑफर्स। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की सपोर्ट कर दी। रुकन ममालिक की अक्सरियत सालाना इजलास ढाका में होने के हक में है। क्रिकेट के बाद हॉकी में भी भारत का फसाद। कौमी हॉकी टीम एशिया कप खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्क की सियासत से बालातर रखा। भारत ने हमेशा खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ। इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तानी हॉकी टीम को धमकियां दे रही हैं। मौजूदा सूरत हाल और टीम को लाहक खतरात पर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। एशिया कप 27 अगस्त से भारत की रियासत बिहार में शेड्यूल है। पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खात्मे के लिए 2 तरफा इश्तराक कार पर बातचीत। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी हलचल। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर की शिरकत। अकरम दुरानी, मौलाना अल्ताफ रहमान, मौलाना असद महमूद भी शरीक हुए। केपी के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का केपी हुकूमत की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन की 52 नशिस्तें बनती हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। बातचीत कभी बंद नहीं होती। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाब में 5 सीटें निकाले।
پی ٹی آئی کا جی ٹی روڈ پر پاور شو کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کچھ دیر تک قافلے کی صورت لاہور روانہ ہوں گے۔ تحریک انصاف کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کے قافلے میں 300 سے زائد گاڑیاں شامل ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی قافلے کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے معاملے پر پیش رفت، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزراء مجتبیٰ شجاع الرحمان، خواجہ سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ خان اور احمد اقبال شامل۔ پیپلز پارٹی کے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ کے چوہدری شافع اور آئی پی پی سے شعیب صدیقی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ۔ اپوزیشن لیڈر بھی اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے۔ اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن کل ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے موسلادھار بارش۔ لاہور میں ڈیوس روڈ، مال روڈ، لکشمی چوک، گوال منڈی، گڑھی، شاہو میں بادل برسے۔ دھرم پورہ، سمن آباد، اسلام پورہ، کرتبہ چوک اور مزنگ میں بھی بارش۔ دن چڑھنے پر سورج نکل آیا، ہبس اور گرمی برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھراں، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔ سی ڈی اے کا سید پور ماڈل ویلیج میں بنائے غیر قانونی گھروں کے خلاف آپریشن کا آغاز، پورے گاؤں کو خالی کرنے کا اعلان۔ سی ڈی اے نے سید پور کے محلہ بہیڑی میں گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے آپریشن جاری، مکین سراپا احتجاج۔ سی ڈی اے کا اقدام ظالمانہ قرار دے دیا، کہا آپریشن سے پہلے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس شروع ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی کونسل کا حصہ۔ اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز بھی شریک۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کی کارکردگی اور شکایات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کراچی میں گزری انڈر پاس کے قریب پانی اور بجلی کی بندش پر احتجاج۔ قیوم آباد، کورنگی صنعتی ایریا اور اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ احتجاج ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کی روانی دیر تک متاثر رہی۔ ٹیکساس میں پہلے اتنی تباہی کبھی نہیں دیکھی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکساس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا امریکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا جو خوفناک تھا۔ سیلاب میں بچوں کی ہلاکت افسوسناک ہے، ابھی بھی بہت سے بچے لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ انتظامیہ اور ریسکیو ورکرز نے بہترین کام کیا، ان کی کارکردگی کو سراہتا ہوں۔ کوسٹ گارڈز نے 169 بچوں کی جان بچائی۔ امریکہ میں محکمہ خارجہ کے 1400 ملازمین نوکری سے فارغ۔ 1107 سول سروس ورکرز اور 246 فورن سروس افسران کو خط بھی برطرفی سے آگاہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ نے برطرفیوں کو تنظیم نو منصوبہ قرار دیا۔ کئی ایسے دفاتر جو انسانی حقوق، جمہوریت اور پناہ گزینوں سے متعلق ہیں انہیں بھی بند کیا جا رہا ہے۔ لبنان نے اسرائیل سے تعلقات اور بحالی کا امکان مسترد کر دیا۔ صدر جوزف اون نے کہا کہ لبنان امن چاہتا ہے لیکن اسرائیل سے فی الحال تعلقات معمول پر لانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لبنان کے لیے اہم بات جنگ کی حالت کا خاتمہ ہے، تعلقات کی بحالی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی، امریکی خفیہ ادارے سیکرٹ سروس نے 6 اہلکار معطل کر دیے۔ 10 سے 42 روز کی تنخواہ کی کٹوتی، ذمہ داریاں بھی محدود کر دی گئیں۔